اللہ 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 الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ انسان اور دیگر مخلوقات میں فرق عمل اور علم کا ہی ہے۔ دیگر مخلوقات میں یہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی معلومات میں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، جبکہ انسان دیگر ذرائع کو استعمال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے اندر تہذیب پیدا کرتی ہے، انسان کو مہذب بناتی ہے، اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز انہی آیات سے فرمایا ہے جن آیات میں علم حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا آغاز فرمایا ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ علم والا اور جاہل انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائیں گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں، ان کے راستے میں آنے والی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں بھی ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور دنیا والوں کے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت اور ان کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حالات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد اور خلیفہ تھے۔ مرکز علم کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے 113 ہجری میں، اور وفات ان کی بغداد میں 182 ہجری میں ہوئی ہے۔ نام ان کا یعقوب بن ابراہیم تھا، کنیت ابو یوسف تھی۔ ہارون رشید کے زمانے میں عہدہ قضا پر فائز رہے۔ تاریخ اسلام میں پہلے وہ شخص ہیں جن کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے خطاب سے نوازا گیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے تذکرے کے ذیل میں لکھا ہے کہ علی بن جعد کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مجھ کو بتایا کہ میرے والد ابراہیم بن حبیب کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں خدمت کے لیے بھیج دیا۔ میں اکثر دھوبی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں چلا جاتا تھا اور وہاں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتا تھا۔ میری ماں کو معلوم ہوتا تو وہ آتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ دھوبی کے یہاں پہنچا دیتی۔ جب ایسا قصہ بار بار ہونے لگا تو میری ماں کے اوپر یہ بات شاق گزری، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا کہ اس لڑکے کو صرف تم ہی بگاڑ رہے ہو، یہ ایک یتیم لڑکا ہے،
اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں چرخہ کاٹ کر اس کو کھلاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ بھی کچھ کمانے لگے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے میری ماں سے کہا، آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیں، وہ پستے کا فالودہ کھانے والا علم حاصل کر رہا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ماں یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی کہ معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس بوڑھے شخص کی عقل جاتی رہی ہے۔ فرماتے ہیں امام ابو یوسف کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے میری مالی مدد بھی کی اور میرا اور میری والدہ کا پورا خرچ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا۔ میں ان کے حلقہ درس میں برابر جاتا رہا اور حدیث و فقہ کا علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس قابل ہو گیا کہ عباسی حکومت نے مجھ کو قاضی کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ اب میں خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھنے لگا، اسی کے دسترخوان پر کھانا کھاتا۔ ایک روز دسترخوان پر ہارون رشید کے لیے فالودہ آیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس کو کھاؤ۔ میں نے پوچھا، اے امیر المومنین یہ کیا چیز ہے؟ ہارون رشید نے کہا، یہ پستے کا فالودہ ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ جواب میں نے پورا قصہ شروع سے لے کر آخر تک ہارون رشید کو سنایا تو ہارون رشید یہ سن کر تعجب میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، میری زندگی کی قسم، علم آدمی کو بلند کرتا ہے، دین اور دنیا میں اس کو نفع دیتا ہے۔ اللہ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ چیز دیکھ لیتے تھے جس کو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوبصورت آنکھیں دی ہیں جن سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر ان آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف ظاہری چیزیں ہیں۔ زیادہ گہری اور زیادہ بامعنی چیزیں دیکھنے کے لیے ایک اور آنکھ کی ضرورت ہے۔ یہ بصیرت یا عقل کی آنکھ ہے۔ جو شخص صرف سر کی آنکھ رکھتا ہے اس کا دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص مشین کے اوپر کا ڈھکن دیکھے مگر اندر کے تمام پرزوں سے بے خبر رہے۔ ایسا دیکھنا نہ دیکھنے سے بس برائے نام ہی مختلف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی والدہ کی ظاہری آنکھ نوجوان کا مستقبل صرف دھوبی کی خدمت کی صورت میں دیکھتی تھی، مگر اسی نوجوان کو جب ایک عقل کی آنکھ والے نے دیکھا تو وہ اس کو بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ عقل کی آنکھ آدمی کو کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ صلاحیت آدمی کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ وہ سر کی آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں سے اوپر اٹھ جائے۔ معنوی حقیقتیں ظاہری حقیقتوں سے پرے ہیں، اس لیے معنوی حقیقتوں کو وہی شخص پاتا ہے جو ظاہری حقیقتوں سے گزر جائے۔ سامنے کی چیزوں سے نظر ہٹانے کے بعد ہی دور کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح گہری باتوں کو آدمی اس وقت پاتا ہے جب کہ وہ اوپری باتوں سے بلند ہو جائے۔ چیزوں کے ظاہری روپ میں گم رہنے والا کبھی چیزوں کو ان کے اندرونی روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔